رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین، سامعین، ناظرین، آج اب سب کے علم میں ہے کہ شب معراج ہے۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے دولہا بن کر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قرب خاص پایا جو قرب سرکار کے علاوہ پہلے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا۔ اللہ کا وہ قرب پایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، حبیب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو پھر واپس جاتے ہوئے ایک تحفہ لیتے جائیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات ہوتی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں یہ زیادہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں، یا اللہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 کم، پھر آتے ہیں، پھر انہوں نے مشورہ دیا، پھر جاتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف، باقی کتنے بچیں؟ 5۔ جب سرکار نے آخری مرتبہ چکر لگایا نا، یعنی 8 چکر لگانے کے بعد جب 9واں چکر لگایا تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، حبیب پیارے ہماری شان ہے ما یبدل القول لدی، ہماری باتیں بدلتی نہیں، ہماری باتیں بدلتی نہیں، اور اے حبیب موڑنی آپ کی بھی نہیں، آپ کی بات بھی مانی جائے گی، ہماری بات بھی نہیں بدلے گی۔ اور جگہ بھی ہے ارشاد، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ فرمایا حبیب ہماری باتیں نہیں بدلتی اور آپ کی بات بھی نہیں موڑنی۔ آپ تشریف لے جائیں، آپ کے امتی نمازیں 5 پڑھیں گے، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ اللہ ثواب کتنا عطا فرماتا ہے؟ 50 کا۔ یہ اس کا فضل ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے 5 پر ثواب 50 کا رکھا ہے۔ اچھا خیر، سرکار کو جو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا انہوں نے نہیں پڑھنی، وہ بات سچی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے۔ 100 میں سے 5 مسلمان 5 ٹائم نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، زیادہ زور لگاؤ تو 100 میں سے 10 ہوں گے، یہی حال ہے نا۔ باقی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو وہ قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اس بابرکت رات میں، یا اللہ جو قضا کر کے پڑھتے ہیں ان کو ٹائم پہ پڑھنے والا بنا، اور جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں یا اللہ ان کو بھی پڑھنے والا بنا۔
اچھا آپ اندازہ کیجئے، جو بندہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے نا، وہ تو پھر بادشاہ بندہ ہوا نا، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر نماز کا ٹائم گزار دیتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، قضا کر کے پھر اس کو پڑھتا ہے بعد میں۔ مثلاً آج ظہر نہیں پڑھی، جاننے تو بس ٹھیک ہے پھر پڑھ لوں گا، کل جا کر اس نے ظہر پڑھی، کہا کہ قضا نماز، اللہ اکبر، یوں نماز پڑھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کون ہیں وہ؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ نماز کا ٹائم ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، اور پھر پڑھ لیں گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خرابی۔ اب صحابہ نے پوچھا آقا یہ ویل کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اتنی سخت ہے یہ کہ اگر بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس کے اندر گرا دیا جائے تو اس کی تپش میں پگھل جائے گا، وہ ایسی وادی ہے جہنم کی۔ فرمایا اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو نمازیں ٹائم پر نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ بھائی جو ٹائم والی نماز کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیتا ہے اس کا یہ حشر ہے، تو جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں وقنا عذاب النار، دوزخ کے آگ سے بچا۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے نماز، اللہ ہمیں نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب یہ بڑی راتیں آتی ہیں، مثلاً آ گئی ربیع الاول شریف کی رات، 12ویں رات آ گئی، یا پھر یہ معراج شریف کی رات آ گئی، اگلے مہینے شب رات آ رہی ہے، شب براءت کی 15ویں آ گئی، رمضان کی 27ویں آ گئی، رمضان کی طاق راتیں آ گئیں۔ یہ جو بڑی راتیں ہیں ان میں عمومی طور پہ ہم لوگ دوڑتے ہیں نفل پڑھنے کی طرف، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، نفل پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ آج بڑی رات ہے نفل پڑھیں گے۔ تو ان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر مسجد میں نفل پڑھنے آئے ہیں تو ان کو ایک مفید مشورہ دے رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نفل کی جگہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، وہ آپ کے ذمے ہیں، نفل آپ کے ذمے نہیں۔ نفل ایک رکعت بھی اللہ نے آپ کے ذمے نہیں لگائے، وہ آپ کی مرضی پر ہیں، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی پھینٹی نہیں لگنی، لیکن فرض اللہ نے آپ کے ذمے رکھے ہیں، جب تک فرض ادا نہیں کریں گے ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی گردن پر ہیں، جب ادا کریں گے پھر ہی ان سے چھٹکارا ملے گا۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے رد المختار، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں، قضا جو ہو جاتی ہیں نمازیں، ان کو پڑھنا یہ نوافل سے افضل ہے، نفلوں سے زیادہ اہم اور ضروری کیا ہے؟ کون سی نماز پڑھنا؟ قضا نمازیں پڑھنا۔ لہذا ایسی رات میں اگر آپ آئیں اور اپنی قضا نمازیں پڑھ کر جائیں تو یقین کیجئے اللہ کی رحمت سے آپ کو فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ آپ کو نفل کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ایسی راتوں میں کیا کریں؟ جو آپ کے ذمہ قرض ہے، جو آپ کی گردن میں لٹکی ہوئی چیز ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر بہت مصروف ہیں اور نمازیں نہیں پڑھ سکتے قضا، تو کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ آپ
باقی 5 نمازیں آپ شروع کر چکے ہیں، روٹین سے پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں میں جو نوافل ہیں نا اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کی جگہ پر آپ قضا نمازیں پڑھ لیا کریں۔ روزانہ کی 20 رکعتیں بنتی ہیں قضا کی۔ کتنی؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، کتنی ہو گئیں؟ 6، عصر کی 4، کتنی ہو گئیں؟ 10، مغرب کی 3، کتنی ہو گئیں؟ 13، اور عشاء کے فرض 4، کتنے ہو گئے؟ وتر 3، کتنے ہو گئے؟ پورے 20۔ صرف یہ 20 رکعتوں کی قضا آپ پر واجب ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ اگر رہ گئی ہیں تو ان کی قضا نہیں، نفل رہ گئے ہیں ان کی قضا نہیں، صرف فرض اور جو وتر ہیں آپ کے اوپر لازم واجب ان کی قضا ہوتی ہے۔ تو یہ روزانہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ اب ایک آدمی 40 سال کی عمر میں نماز شروع کرتا ہے، پہلے اس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، تو اب ایسا کرے اگر وہ مرد ہے تو اپنی ٹوٹل 40 سالہ زندگی میں سے 13 سال نابالغی کے نکال دے۔ ٹھیک ہے؟ کتنے؟ 13 سال۔ اگر کوئی خاتون ہے، ہماری بہن ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ 10 سال نابالغی کے نکال دیں۔ اب باقی جو عمر بچی ہے، اب روزانہ کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5، تو سال میں کتنے دن ہیں؟ 300، چلو ہاں جی ہاں 65، چلو 365 دن ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ روزانہ کی نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اب 365 کو 5 کے ساتھ ضرب دے لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی 1 سال کی نمازیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی 20 سال کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی تو 1 سال میں جو جواب آیا نا اس کو آپ 20 کے ساتھ ضرب دے لیں، آپ کی ٹوٹل نمازوں کا حساب سامنے آ جائے گا۔ اور آپ نے پڑھنی کتنی رکھتے ہیں؟ 20 پڑھنی ہے، اور ان میں بھی آپ کے لیے بڑی رخصت ہے، بڑی رعایت ہے کہ آپ کیونکہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ یوں نہیں پڑھ سکتے تو یوں پڑھ لو، یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، یوں نہیں تو یوں۔ آپ آؤ تو صحیح نا یار نمازیں پڑھنے کی طرف، اللہ نے بڑے سستے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ سہولت ہے کہ پڑھنے کیا ہیں؟ صرف فرض پڑھنے ہیں اور وتر پڑھنے ہیں جو کہ واجب ہیں، باقی رکعتیں قضا میں پڑھنی بولیے نہیں۔ پھر ان میں آپ یہ بھی ترتیب رکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ صرف فجر کی نمازیں پڑھ لیں، صرف فجر، ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور نیت یوں کریں کہ زندگی میں جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی اور ابھی تک نہیں پڑھی اس کو پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ پڑھ لی، اگلے دن پھر آئے یا اگلے ٹائم پھر آئے تو زندگی میں جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی اور ابھی تک نہیں پڑھی اس کو پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ یوں کر کے آپ نیت کریں گے، جیسے عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا نمازیں زیادہ ہیں اور آپ کی مصروفیتیں، ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور آپ شارٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں میں۔ آپ یوں پہلے فجریں پڑھ لیں، پھر ظہر کی نمازیں پڑھ لیں، پھر عصر کی پڑھ لیں، پھر مغرب کی پڑھ لیں، پھر عشاء کی پڑھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں جا کر نماز شروع کی اور اب وہ دیکھتا ہے کہ قضا نمازوں کا سفر تو بہت لمبا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کر لیا یا اللہ میں زندہ رہا تو ضرور پڑھوں گا، اور شروع کر دے، روزانہ اپنی طاقت کے مطابق قضا نمازیں پڑھتا ہے۔ ابھی اس نے 40 سال کی قضا نمازیں تھی، سال کی بھی نہیں پڑھی تھی کہ اسرائیل آ گئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو معافی عطا فرما دے گا، وگرنہ معافی نہیں ہے بھائیو، معافی نہیں ہے۔ یہ بھی استدلال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک روایت میں ہے ایک بندے نے کسی کا قرض دینا تھا، 50,000 لے لے، دیے تھے نہیں دے سکا، بندہ ڈھونڈا،
یا تو پیسے نہیں تھے، دے نہیں سکا ساری زندگی، کوشش کی، نیت سچی تھی دینے کی، دوں، لیکن پیسے آئے نہیں بیچارے کے پاس، غریب اتنا تھا نہیں دے سکا، اس کی بھی تو پیشی لگنی ہے۔ یا پھر آپ کے پاس پیسے آ گئے، اگلا فوت ہو گیا، آپ کے پاس پیسے آ گیا، اگلا لاپتہ ہو گیا، ملا ہی نہیں، اب کیسے دیں گے اس کو؟ اب قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تو نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو اب روایتوں میں آتا ہے وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو جانتا ہے دلوں کی، میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں، ہوتے تو ضرور دیتا، میری نیت سچی تھی، تو جانتا ہے۔ یا کہے گا یا اللہ میں پیسے دینا چاہتا تھا، یہ بندہ پہلے فوت ہو گیا، تو جانتا ہے نیت سچی تھی میری۔ یا کہے گا یا اللہ پیسے جمع کر لیے تھے، دینا چاہتا تھا، یہ بندہ ملا ہی نہیں، ایسا کہیں گم ہو گیا۔ اب اللہ کریم فرمائے گا ہاں میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں، تیری نیت کھوٹی نہیں تھی، تو واقعی دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، تیری نیت سچی تھی، چلو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اب اس کو جس کے اس نے پیسے دینے تھے وہ بھی تو کیس لگائے گا نا، یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی، پیسوں کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی نا۔ یا اللہ اس نے میرا 50,000 لیا تھا، دیا نہیں، لے کر دے۔ اب وہاں کہاں پیسے؟ تو اب وہ کہے گا یا اللہ مجھے چاہیے، اور دوسرا کہے گا یا اللہ میری مجبوریاں تیرے سامنے ہیں۔ اب اللہ فرمائے گا چلو میرے بندے تو ایسا کر، اس کو معاف کر دے، اس کے پاس نہیں تھے یا تو ملا نہیں، اس کو معاف کر دے۔ اگلا بندہ کہے گا نا یا اللہ میں نہیں معاف کرتا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا او بندے تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس روایت کی وجہ سے امید ہے جو بندہ قضا نمازیں سچے دل سے پڑھنے لگ جائے اور کہے کہ انشاءاللہ پوری کروں گا، اور موت پہلے آ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ بخشش فرما دے گا، کیونکہ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اچھا ان نمازوں میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ آپ نے نا 4 فرض ہیں جیسے قضا ظہر کے، وہ کرنے ہیں، پڑھنے ہیں، تو آپ نیت کریں گے جو میں نے آپ کو بتا دیے، قضا سب سے پہلے ہوئی، اس طرح سے نیت کریں گے۔ پھر آپ کے لیے پہلی اس میں تخفیف رعایت یہ ہے کہ سجدے میں اور رکوع میں جو تسبیح ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ، وہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ یہ پہلی رعایت ہے۔ رکوع میں جاؤ تو 1 مرتبہ پڑھو، سجدے میں جاؤ تو 1 مرتبہ پڑھو، ٹائم بچے گا۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، کون سی رکعت میں؟ یہ تیسری اور چوتھی کس کس نماز میں آتی ہے؟ فجر میں ہوتی ہے والا؟ نہیں، یعنی فجر کے علاوہ ظہر ہو گیا، عصر ہو گیا، مغرب ہو گیا، عشاء ہو گیا، ان میں تیسری آتی ہے۔ مغرب میں تیسری ہے، چوتھی؟ تو فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی وہاں پر آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر آپ رکوع کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کون سی رکعت میں؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کی جگہ کیا کر لیں؟ 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر جب آپ نے سلام پھیرنے کے لیے التحیات بیٹھنا ہے، 2 رعایتیں ہو چکی، اب تیسری رعایت۔ جب آپ التحیات میں بیٹھیں گے تو پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کے بعد دونوں درود پاک اور دعا پڑھنا نہیں، یہاں پر رعایت مل گیا۔ آپ آگے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ پڑھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام پھیر لیں۔ کتنی رعایتیں ہوگی؟ بولیے 3۔ چوتھی رعایت، وطر کے اندر تیسری رکعت ہوتی ہے نا، وطر کی تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، وہ فرض نماز میں ہے جو رعایت بتائی ہے۔ تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، اگلی سورت پڑھیں گے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی
ایک مرتبہ پڑھو رکوع میں چلے جاؤ، سمجھے آپ کا دعائے قنوت ہو گیا۔ وطر میں یہ رعایت مل گئی، اور پھر رکوع اور سجدے میں رعایت مل گئی، التحیات پڑھ کر جب سلام پھرنا ہے وہ والی رعایت مل گئی۔ تو یہ نماز کے اندر کمی کر دی گئی، رعایت کر دی گئی کہ اس طریقے سے پڑھو صحیح، آؤ صحیح اس طرف، تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ تو میرے دوستو، آپ 70 نفل پڑھیں نا، 70 کتنے؟ 70 نفل پڑھیں، تو تب جا کر 2 رکعت جو فرض ہوتی ہیں ان کے برابر پہنچتے ہیں۔ تو اب بتائیے پھر نفل پڑھنا زیادہ بہتر ہوا آج کی رات یا فرض پڑھنا؟ بولیے، وہی کام کریں آپ کو 70 روپے ملنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہی کام آپ 70 بار کریں پھر جا کر 70 روپے ملنے ہیں، تو پھر وہ بہتر نہیں جو ایک مرتبہ کریں اور 70 روپے مل جائیں؟ تو آپ فرض نمازیں پڑھیں، آج کیا پڑھیں؟ فرض نمازیں پڑھیں، یہ آپ کے ذمے ہیں۔ نفل آپ زندگی میں ایک بھی نہ پڑھو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یہ آپ کے ذمے ہیں فرض، ان کو لازمی پڑھو۔ فرض کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، فرض کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ فرضوں کا حساب لے گا میدان معاشر میں، قیامت میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا سوال لے گا، حساب لے گا، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اس لیے اپنی قضا نمازیں کلیئر کریں، وہ پڑھیں۔ گفتگو ختم، بیان ختم۔ اب آپ نے اس پر کوئی بات پوچھنی ہو تو بسم اللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایک تو ہمیں پتہ نہیں کہ اسرائیل علیہ السلام کی زیارت